اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ سورہ مبارکہ قلم آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 31، 7 to 3131۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين۔ سورہ نون والقلم کے آغاز میں ہم نے دیکھ لیا کہ پروردگار عالم نے ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے لطف و کرم کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حبیب آپ یقیناً اپنے پروردگار کی نعمت کے ساتھ ہیں، لطف و کرم کے ساتھ ہیں، آپ پر کوئی جنون نہیں ہے، یہ جو آپ پر الزام لگاتے ہیں انہی کے اوپر جنون ہے، اور یقیناً آپ کے لیے وہ اجر ہے کہ جو کبھی منقطع نہیں کیا جائے گا، اور آپ خلق عظیم کی منزل پر ہیں۔ اس پر تبصرے ہو چکے۔ آگے پروردگار فرماتا ہے کہ فَسَتُبْصِرُوا وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، ان قریب اے حبیب آپ کے سامنے بھی آ جائے گا اور وہ لوگ بھی دیکھ لیں گے بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ کہ کون ہے مفتون، کون ہے دیوانہ، یعنی اے حبیب آپ کے اندر خلق عظیم ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ تو ان کو اس طریقے سے جواب نہیں دیتے، اور آپ کو دینا بھی نہیں چاہیے، لیکن آپ دل گرفتہ نہ ہو اور آپ اپنا جو مشن ہے اس کو کنٹینیو رکھیں۔ یہ جو بکواس کرتے ہیں ان کو بولنے دیجیے، آپ اس کے اوپر پریشان نہ ہوں۔ ان ربک هو اعلم، یقیناً جو آپ کا رب ہے وہ خوب جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ کہ کون سیدھی راہ سے ہٹا ہوا ہے، وہو اعلم بالمہتدین اور جو ہدایت یافتہ ہے اس کو بھی خوب جانتا ہے، یعنی پروردگار عالم کو سب کا معاملہ معلوم ہے۔ فلا تطع المکذبین، اب اس کے بعد جو آیتیں ہیں یہ واقعاً بہت سخت آیتیں ہیں، یعنی میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ گویا ایک طالب علم کی حیثیت سے میں یوں سمجھتا ہوں کہ پروردگار عالم یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اے حبیب آپ تو یقیناً ان کو اس انداز سے جواب نہیں دیتے، یہ آپ کا اخلاق ہے،
مگر اب آپ کے بہاف پر ہم دفاع کریں گے اور ہم ان کو جواب دیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کی طرف بالکل بھی توجہ نہ کریں، یہ آپ کو اپنی طرف راغب کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ ظاہر راغب کرنے کا ایک انداز یہی ہوتا ہے کہ پروپیگنڈا کیا جائے، دھمکیاں دی جائیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو حق کی طرف بلانے والا ہے وہ اس کے اوپر کمپرومائز کرے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اتنی اعلیٰ ہے کہ پیغمبر اکرم خدا کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، تو ظاہر کہاں امکان ہے۔ تو اس کے لیے جو پروردگار کی اپنے محبوب سے گفتگو ہے اس کو یہاں پر درج کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ پر اس طرح کے جملے کستے ہیں یا آپ کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں ان کا اخلاق اور ان کا کردار کیا ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، تو اے حبیب آپ مکذبین یعنی جھٹلانے والوں کی اطاعت نہ کریں، ان کا کہنا نہ مانیے۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے حربے آزماتے رہیں گے، مگر ان کا یہ کردار ہے کہ ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ جھٹلانے والے ہیں، محض جھٹلانے والے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی منطق نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اعتراض اچھا سلجھا ہوا وہ لے کر آتے تو جواب دینے میں بھی مزہ آتا ہے، مگر پیغمبر اکرم کا کردار اتنا بلند ہے کہ یہ سارے مشرکین حضور کو صادق کہا کرتے تھے۔ پھر اس روشن کردار کے ہوتے ہوئے اگر کوئی تکذیب کرے تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کا معاشرے کے اندر کیا کریکٹر ہے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ رو رعایت سے کام لیں تو یہ بھی آپ کی طرف جھک جائیں، جیسے کہ باطل کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ ظاہر ہے کہ اسے کسی چیز پر کمپرومائز کرنے میں کیا پرابلم ہو سکتی ہے، اس لیے کہ باطل کسی اصولی جذبے کے تحت تو کام کر ہی نہیں رہا، اس کا کوئی نظریاتی ایشو تو ہے ہی نہیں۔ تو وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ تھوڑا سا جھک جائیں تو یہ بھی جھک جائیں۔ تو وہ مختلف قسم کے آفرز لے کر آ رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، ہر ایک اپنے ظرف کے مطابق ہی سوچتا ہے۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ اگر وہ اس طرح کی آفر کریں کہ ہم اتنا مال آپ کو دے دیں گے اگر آپ توحید کے اس پیغام سے دستبردار ہو جائے تو پیغمبر اکرم معاذ اللہ دستبردار ہو جائیں گے، اس طرح کی آفریں کی گئیں۔ اور اسی طرح سے یہ کہا گیا کہ مثلاً بعض دن مقرر کر لیتے ہیں کہ جس میں ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں اور بعض دن آپ ہمارے خدا کی عبادت کریں۔ تو یہ سارے وہ اتنے سارے جب بتوں کی عبادت کر رہے ہیں تو ایک اور خدا کو ماننے میں انہیں کیا پرابلم ہو سکتا ہے؟ تو وہ تو اس طرح کی آفر کریں گے، مگر جو پیغام حق پر مبنی ہے وہ تو ہے لا الہ الا اللہ، کہ صرف ایک اور ایک ہی خدا کی عبادت ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ ان خداؤں کے ساتھ ایک اور خدا کی عبادت ہوگی، صرف اور صرف ایک خدا کی عبادت ہوگی۔ لا الہ کہہ کر معبودان باطل کی نفی پہلے ہے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور حبیب جو حلاف مہین ہے اس کی اطاعت مت کیجیے گا، یعنی اس کی بات بھی ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حلاف ہے یعنی بڑی قسمیں کھانے والا ہے، اور مہین ہے یعنی گھٹیا ہے، ذلیل ہے، پست ہے، یعنی یہ اس کا کریکٹر سوسائٹی کے اندر بالکل آبویس ہے، ایسا کوئی ڈھکا چھپا معاملہ نہیں ہے۔ اب یہ کون ہے کہ جس کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے؟ تو مختلف نام لیے گئے، انہی میں ایک نام ولید بن مغیرہ کا بھی ہے کہ جنہی کے بیٹے کا نام ہے خالد بن ولید۔ تو ولید بن مغیرہ یا کوئی دوسرا عرب سردار مشرکین کا ایسا تھا کہ جس کے بارے میں یہ ساری باتیں کہی جا رہی ہیں کہ یہ بڑا حلاف ہے، یا نظر ہے کہ اس کی اپنی شخصیت تو ہے نہیں، لہٰذا وہ اپنی شخصیت کی جو کمی ہے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے بات بات پر قسمیں کھاتا ہے، اور مہین ہے، خود گھٹیا ہے۔ حماز مشاء بنمیم، یہ بہت تانے دینے والا ہے اور چغل خوری کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ہے، یعنی تانے دینا، نکتہ چینی کرنا، فقط اور فقط تانے کے لیے۔ یعنی پھر میں عرض کروں کہ نکتہ چینی اگر کوئی واقعاً پازیٹیو مثبت کرٹیسزم ہو تو ہم اس کا جواب دیں، لیکن یہ ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ یہ تو صرف اور صرف تانے ہیں، یعنی جس کی گفتگو کا مقصد ہی یہ ہے کہ سامنے والے کو دلی طور پر زخمی کیا جائے۔ اور مشاء بنمیم ہے یعنی چغلیاں کھانے میں دوڑ دھوپ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے جدائیاں ڈالی جائیں، لوگوں کو ایک دوسرے سے بدظن کیا جائے۔ مناع للخیر، اور خیر اور خیرات کے کاموں سے روکنے والا ہے، یعنی خود تو کرتا نہیں ہے، اور اگر کوئی دوسرا کرنے والا ہو تو اس کو روک دیتا ہے کہ بھائی اگر تم نے صدقہ دے دیا تو تم غریب ہو جاؤ گے، پھر تمہارے پاس کیا بچے گا۔ معتدن اسیم، ستمگر بھی ہے اور گنہگار بھی ہے، یعنی ظالم بھی ہے، تجاوز کرنے والا ہے، اور پھر اس کے بعد گنہگار بھی ہے۔ اتل بعد ذالک زنیم، یہ اتل کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، سرکش بھی کہا گیا، پرخور بھی کہا گیا کہ بہت زیادہ کھانے والا، یعنی کل اس کا ہم و غم ہی یہ ہے کہ بس کھانا کھاتا چلا جائے۔ اور بعد ذالک زنیم، اور اس کے بعد وہ بد اصل تو ہے ہی، یعنی بدنام ہے، زنا زادہ ہے، یعنی اس کا کردار یہ ہے، اور خود اس کا جو شجرہ ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے ہے کہ وہ کریکٹر کے اعتبار سے اور ساتھ ہی ساتھ شجرے کے اعتبار سے مشکوک الاصل ہے، یعنی اس کی پیدائش جو لیجیٹمیٹ میرج ہے اس کا نتیجہ نہیں ہے۔
انکان ذا مال و بنین، تو پھر اتنا اترانا کس برتے پر ہے؟ وہ اس برتے پر ہے کہ اس کے پاس مال ہے اور اس کے پاس اولاد ہے، بیٹے ہیں۔ تو یعنی یہ تمام تر چیزوں کی بنیاد پر وہ سمجھتا ہے کہ بس اب وہ جو کہے گا وہی حق ہوگا، وہی سچ ہوگا، تو اس کی تو کوئی بیس نہیں ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ پچھلے لوگوں کے قصے ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، تو ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگا دیں گے۔ ظاہر ہے کہ سونڈ سے مراد ناک ہے، اور خون جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یا ہاتھی کی ہوتی ہے یا سور کی ہوتی ہے، یعنی یہ اس کے اندر پروردگار عالم کی طرف سے گویا اس کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، وہ بالکل ہاتھی یا سور کی طرح سے، اور اس کی ناک پر ہم نشان لگا دیں گے۔ یہ اردو میں بھی محاورہ ہے، ناک کٹ جانا، یعنی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو ذلیل کر دینا۔ پروردگار فرماتا ہے کہ ہم اس کی ناک پر نشان لگائیں گے، اس کی سونڈ پر نشان لگائیں گے۔ بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کا خطبہ جو دربار شام میں انہوں نے ارشاد فرمایا تھا یزید کے سامنے، اس میں جہاں اپنا مختلف ریفرنسز سے تعارف کروایا ہے، اسی کے اندر ایک جملہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ انا ابن من ضرب خراطیم الخلق، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے خلق کی سونڈوں پر نشان لگائے، اس کے اتنا مارا کہ حتیٰ قالوا لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ انہوں نے کلمہ توحید پڑھا۔ اس کے ذریعے سے چوتھے امام ریفر کر رہے تھے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بہت سے مفسرین اس بات کے قائل ہیں کہ یہ ولید بن مغیرہ یا دوسرا جو بھی شخص تھا، ولید بن مغیرہ تو جنگ بدر سے پہلے مارا گیا، ورنہ جنگ بدر کے اندر بہت سے ایسے مارے گئے کہ جو اس سے مراد ہیں، اور جنگ بدر کا واقعہ جو ہے اس کے ہیرو حضرت علی علیہ السلام ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ دفاع کرنے والے خدائی نمائندگی میں گویا کہ پروردگار عالم نے جو کل ایمان کی بطور عمومی اور خصوصی جو ذمہ داریاں دی تھیں وہ مولا کائنات نے پوری کی تھیں، تو انہی میں ایک یہ بھی تھا گویا کہ سنسمہ علی الخرطوم، جو پروردگار عالم کی طرف سے وعدہ تھا کہ ہم ان کی سونڈ پر، ان کی ناک پر نشان لگائیں گے، تو وہ خدا کی طرف سے اس کام کو کرنے کا جو شرف حاصل ہوا ہے وہ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو حاصل ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے ایک واقعہ بیان کیا۔ اس واقعے کے اندر جو کریکٹرز ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ یمن کا واقعہ ہے۔ ایک بزرگ تھا کہ جو سرمایہ دار تھا اس اعتبار سے کہ اس کا باغ تھا، اس کا کھیت تھا، اور جو اس کے پاس فصل تیار ہوتی تھی، جو اس کے پاس مال آتا تھا، وہ اسے غریبوں کو، مسکینوں کو نوازتا تھا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس کی اولاد اس کے مرنے کے بعد اس روش کو کنٹینیو نہیں کر پائے، بلکہ واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ وہ یاد خدا سے غافل ہو چکے تھے۔ پروردگار عالم اب جو آیتیں آ رہی ہیں ان کے اندر اس واقعے کو بیان کرتا ہے، اور اس واقعے کے ذریعے سے جو مورل آف دا لیسن ہے، جو سٹوری کا جو ایک پورا سینٹرل آئیڈیا ہے، اس کو اینڈ کے اندر کنکلوڈ کیا جاتا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے ان کو ویسے ہی آزمائش میں ڈالا ہے جیسے ایک خاص باغ والوں کو ہم نے آزمائش میں ڈالا تھا، یعنی جو مشرکین مکہ ہیں، یہ جو اپنے امتحان میں ناکام ہو رہے ہیں، تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ امتحان لینا، آزمائش میں مبتلا کرنا، یہ دنیا کے اندر پروردگار کا طریقہ کار ہے۔ جس طرح سے ہم نے باغ والوں کو، خاص باغ والوں کو بھی آزمایا تھا، اذ اقسموا، جب انہوں نے قسم کھائی، لیسرمنھا مصبحین، کہ ہم پھل توڑیں گے صبح سویرے، صبح ہوتے ہوتے ہم پھل توڑیں گے، یعنی ان کا جو پھل توڑنے کا وقت تھا وہ پورا ہو چکا تھا، باغ تیار تھا، آمادہ تھا۔ جس طرح سے مثلا کوئی بھی باغ ہو کہ جس کے اندر فصل یا جس کے اندر جو پھل ہے وہ بالکل آمادہ ہو، آم کا باغ ہو، کیلے کا ہو، کسی چیز کا بھی ہو، تو وہ تمام تر فروٹس بالکل ریڈی ہیں۔ انہوں نے آبزرو کیا، دیکھا اور کہا کہ بھئی اب کل وقت ہے کہ ہم اس کو توڑیں گے، تو صبح سویرے اس کام کو انجام دیں گے۔ ولا یستثنون، اور وہ کوئی قید بھی نہیں لگا رہے تھے، یعنی یہ کام ہم کریں گے، ضرور بضرور کریں گے، خدا ان کے ذہن میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ انہوں نے کہا اس موقع پر انشاءاللہ بھی نہیں کہا کہ لا یستثنون، یعنی انشاءاللہ کے ذریعے سے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم یہ کام کریں گے، تو یہ آداب میں تو یقیناً ہے، مگر محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل و دماغ کے اندر بھی کہیں نہیں تھا کہ خدا بھی کہیں ہے کہ جو ہمیں روک سکتا ہے، وہ یاد خدا سے بالکل غافل ہو چکے تھے، مگر وہ تو آ کر گویا سو گئے۔ اور دوسری طرف باغ میں کیا ہو رہا تھا، فطاف علیہا طائف من ربک، ایک بلا تمہارے رب کی طرف سے چکر لگا رہی تھی ان کے باغ کا، وہم نائمون، جبکہ وہ آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے۔ فاصبحت کالصریم، تو صبح تو یہ کیا کھیتی اپنی کاٹتے یا کھیتی سے وہ ہارویسٹنگ کرتے یا پھل اتارتے، وہ راتوں رات ہی ایسی ہو گئی کھیتی کہ جو پوری طریقے سے کاٹی جا چکی ہو، یعنی کٹی پھٹی، سارا جو مال تھا وہ ضائع ہو چکا، تباہ و برباد ہو چکا۔ فتنادوا مصبحین، تو وہ ایک دوسرے کو آواز دیتے ہوئے صبح سویرے اٹھے،
یعنی ایک دوسرے کو بیدار کر رہے تھے، ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، کہ چلو اپنے کھیت کی طرف، اگر تمہیں کھیتی ہارویسٹ کرنی ہے، کاٹنی ہے تو چلو۔ محسوس ہی ہوتا ہے کہ باغ بھی تھا اور کھیت بھی تھے۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے فانطلقوا، تو وہ لوگ چلے، وہم یتخافتون، اور وہ چپکے چپکے آپس میں کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ان لا یدخلنها اليوم علیکم مسکین، کہ خبردار آج کے دن کوئی مسکین نہ آنے پائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم پھل اتار رہے ہوں اور مسکین آ جائیں کہ اللہ کے نام پر دے دو بابا، ہمیں بھی کچھ دو، ہم محتاج ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہم پروفیشنل بیگرز کی بات نہیں کر رہے، جینون بیگرز، یعنی واقعاً جو مستحق ہیں وہ بھی نہ آ سکیں، اور ان کو بھی ہم راہ نہیں دیں گے۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور اس کنجوسی پر وہ بالکل تل کر، اس اطمینان کے ساتھ کہ وہ اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں، وہ چل رہے تھے۔ جلدی جلدی وہ وہاں پہنچے۔ فلما رأوها، اور جب انہوں نے دیکھا، قالوا انا لضالون، تو انہوں نے کہا کہ ارے ہم کہیں بھٹک گئے ہیں، یعنی یہ ہمارا باغ تو نہیں ہو سکتا، یعنی جسٹ یسٹرڈے، گزشتہ کل تو ہم نے اسے دیکھا تھا، یہ تو بالکل آمادہ اور تیار تھا، مگر یہ پھل کے ہمارے باغ کو ہوا کیا ہے؟ یہاں تو کوئی آثار ہی نہیں ہے کہ جیسے کبھی کوئی پھل لگا ہو، بل نحن محرومون۔ اور پھر انہوں نے کنکلوڈ کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، جگہ تو صحیح ہے، بات یہ ہے کہ ہم محروم ہو چکے ہیں، ناکام اور نامراد ہو چکے ہیں۔ قال اوسطہم، تو ان میں سے ایک نے کہا، جو بظاہر اوسط کا لفظ استعمال کیا، اوسط کا مطلب تو ہوا کہ مڈل، منجھلا، مگر بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان میں سے یہ وہ تھا کہ جو نسبتاً بہتر تھا، کہ جس کے دل میں خوف خدا تھا، مگر اس نے کوئی آواز اپنی بلند نہیں کی پہلے، کوئی ایسی مؤثر آواز، کچھ تو اس نے کہا ہوگا لیکن اس کی بات کو نظر انداز کر دیا گیا۔ تو اب وہ اسی کو ریفر کر رہا ہے کہ الم اقل لکم لولا تسبحون، کہ میں تمہیں نہیں کہا کرتا تھا کہ تم لوگ کیوں تسبیح نہیں کرتے، یعنی خدا کے بے عیب ہونے کو کیوں بیان نہیں کرتے۔ یہیں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ تسبیح پروردگار میں وہ اثر پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کے بعد جو حاصل شدہ محنت ہے وہ باقی رہ سکے۔ یعنی غور کیجئے گا، نوٹ کیجئے گا کہ وہ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کا جو باغ ہے وہ تباہ اور برباد ہو چکا ہے۔ تو جو کہا جاتا ہے نا ہارڈ ٹو گین ہارڈر ٹو مینٹین، کہ اصل جو مسبب الاسباب ہے وہ تو پروردگار ہے، تو اس نے کیا طریقہ کار رکھا ہے کہ جس کے ذریعے سے حاصل شدہ نعمت کو باقی رکھا جا سکے، کہ وہ رولنگ رہے انسان کے پاس۔ اس آیت سے یہ ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ لولا تسبحون، پروردگار گویا انڈوز کر رہا ہے اس بات کو کہ ہاں واقعاً ان کی بات درست تھی، وہ جو کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں کہا کرتا تھا لولا تسبحون، کہ تم تسبیح پروردگار کیوں نہیں کرتے، تم خدا کے بے عیب ہونے کو کیوں بیان نہیں کرتے۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، تو انہوں نے کہا کہ یقیناً ہمارا رب بے عیب ہے اور ہم ہی ظلم کرنے والے تھے، یعنی غلطی ہماری تھی۔ پھر انہوں نے اس بات کو ریئلائز کر لیا، مگر اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر الزام دینے لگے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، ایک دوسرے کی طرف رخ کیا اور ایک دوسرے کی ملامت کرنے لگے، مذمت کرنے لگے۔ قالوا، یعنی کہ وہ یہ کہنا کہ مثلا یہ تم نے زیادہ غلطی کی تھی، وہ کہے کہ نہیں تم نے زیادہ غلطی کی، تو وہ ایک دوسرے کو ملامت کر رہے تھے۔ آخر میں انہوں نے کنکلوڈ کیا، قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، انہوں نے کہا کہ وائے بر حال ما، یعنی یہ ہماری شامت اعمال ہے، یقیناً ہم ہی سرکشی کرنے والے تھے، انا کنا طاغین، ہم حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ صفحہ تو یہاں مکمل ہو جاتا ہے، مگر بہرحال اس بات کو مکمل کر لیں آگے کی 2-3 آیتیں اور، کہ پروردگار فرماتا ہے کہ انہوں نے مزید کیا کہا کہ عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا، ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر عطا کرے گا۔ اس جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے توبہ کر لی۔ انا الی ربنا راغبون، ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرتے ہیں، یعنی پروردگار سے امید کرتے ہیں۔ کذالک العذاب، یہ ہے مورل آف دا اسٹوری، کہ اس طرح سے آتا ہے عذاب۔ والعذاب الآخرت اکبر، اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ یعنی یہ تو دنیا کا عذاب ہے جس کے اندر بہرحال ریکٹیفیکیشن کی گنجائش موجود ہے کہ اگلے سال اب واپس سے یہ اپنی اصلاح کر لیں اور محنت کریں، تو ہو سکتا ہے کہ پھل اچھے آ جائیں اور وہ باقی بھی رہیں، اور وہ مسکینوں اور دوسروں کا خیال بھی رکھیں اور تسبیح پروردگار بھی کریں۔ لو کانوا یعلمون، اگر وہ اس بات کو جانیں کہ بہرحال یہ دنیا کا عذاب تو پھر عذاب ہے، چھوٹا عذاب ہے، آخرت کا عذاب تو پھر بہت بڑا ہے جس میں ریکٹیفیکیشن کی بھی گنجائش نہیں ہے، کاش یہ اس بات کو جانتے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔